الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على صاحب الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. بعد از انبیاء افضل البشر خلیفۃ بلا فصل امیر المؤمنین امامنا بالحق و امام المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام میں سب سے بلند پر مرتبہ. 1.25 نبیوں میں حضور کا مقام سب سے بلند ہے. تمام کتابوں میں قرآن کا مقام سب سے بلند ہے. سال بھر کی راتوں میں لیلۃ القدر کا مقام سب سے بلند ہے. 12 مہینوں میں رمضان کا مقام سب سے بلند ہے. بعین ہی صحابہ کرام اور انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں حضرت صدیق اکبر کا مقام سب سے بلند ہے. قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام آیا ہے. 1.25 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا. لیکن کسی صحابی کو اگر صحابی قرآن نے کہا ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. باقی جتنے صحابہ ہیں ان کی صحابیت کے بارے میں حدیث سے بات ہوتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، اہل علم کی تحقیق بتاتی ہے. لیکن ابو بکر وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اقرار اللہ کا قرآن کرتا ہے. اذ یقول لصاحبہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے. یہاں صحابی سے مراد تمام محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور کسی صحابی کو صحابی قرآن نے نہیں کہا. اس لیے اہل علم نے یہ کہا، ذرا یہ نقطہ غور کیجیے گا کہ اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا صحابہ کی تکفیر کرتا ہے تو اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بندہ کافر ہے یا نہیں. علماء کا ایک طبقہ تو کہتا ہے کہ کسی صحابی کی بھی تکفیر کی جائے یا گستاخی کی جائے تو اس کو کافر کہا جا سکتا. لیکن علماء کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ شخص فاسق اور فاجر ہے لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے یا صحابہ کی تکفیر کرے. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ ان کا انکار کرنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ انہیں صحابی کا درجہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے. اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی اس ٹکڑے کا انکار کرتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، چنانچہ وہ شخص کافر ہو جائے. اب اسی ٹکڑے سے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب مکہ سے نکل رہے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، تو آپ کی نظر اگر کسی پر پڑی تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے. وہ جن کے در پہ سارا جہان جاتا ہے وہ آج صدیق کے در پہ آ کے کھڑا ہوا ہے اور کہا، ابو بکر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہجرت کرنی ہے، مکہ چھوڑنا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، تمہارا کیا خیال ہے؟ صدیق نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ یا رسول اللہ میرے گھر کا بعد میں کیا بنے گا.
میرے بچوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ میرا وہ جو کاروبار ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ چلے جائیں میں چند دنوں کے بعد آ جاؤں. ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے نہیں کہا یا رسول اللہ کسی اور سے مشورہ کر لیں، ایک رات جہاں گزار لیں، مجھے ذرا اپنے مال و اسباب کو سنبھالنے دیں، مجھے کسی سے مشورہ کرنے دیں. ایک لمحے کے لیے بھی ایک لفظ ابو بکر نے ایسا نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر چلنا ہے تو ابو بکر نے کہا سمعنا و اطعنا، اے اللہ کے رسول میں نے سن لیا ہے، میں اطاعت کے لیے تیار ہوں، پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اور آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ جب حضور جا رہے تھے تو آپ نے پلٹ کے مکہ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ غمزدہ تھے، اور آپ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اے مکہ تجھے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا. حضور رو رہے تھے، لیکن ابو بکر کہتے ہیں میرے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. خوشی کس بات کی؟ بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، جائے پیدائش چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں. ابو بکر تجھے کس بات کی خوشی؟ ابو بکر کو خوشی اس کی تھی کہ ساری دنیا کی دولت اللہ نے میرے حوالے کر دی ہے، اور حضور سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، حضور سے بڑھ کے کوئی رفاقت نہیں ہے. اور جب غار ثور پہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول باہر کھڑے ہیں، کہا یا رسول اللہ انتظار فرمائیے میں اندر صفائی کر لوں. جگہ جگہ سوراخ تھے، آپ نے سنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا عمامہ اس کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے اور سوراخوں میں ڈالنا شروع کر دی. کچھ قمیص کا حصہ بھی پھاڑا، لیکن کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا. صدیق اکبر نے اپنا پیر اس سوراخ پہ رکھا، بیٹھ گئے اور کہا تعال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تشریف لائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ تھکے ہوئے تھے، آپ نے آتے ہی ابو بکر کی گود میں سر رکھا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بخاری شریف کی شرح فتح الباری انہوں نے لکھی. انہوں نے اس کا نقشہ کھینچ کے کہا کہ ابو بکر کی گود میں حضور کا سر اس طرح لگ رہا تھا جیسے رحل میں اللہ کا قرآن پڑھا. اور یہ گھرانہ بھی بڑا عجیب ہے کہ غار ثور میں صدیق کی گود ہے اور دو جہان کے سردار کا سر ہے. اور جس دن حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، صدیقہ ایک کائنات عائشہ صدیقہ کی گود تھی اور اللہ کے رسول کا سر. اللہ کے نبی سو گئے، ابو بکر بھی سو گئے کہ ایک سانپ، اور اس سانپ کے بارے میں مفسرین نے یہ حدیث قبول کی ہے کہ اس سانپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس سانپ نے 100 سال تک انتظار کیا حضور کی زیارت کے لیے. اس نے رہبانیت پسند لوگ، یہودیوں کے جو علماء تھے، عیسائیوں کے، ان سے یہ سنا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے. یہ انتظار میں تھا، اور یہ وہی سانپ تھا جو اس سوراخ کے اندر تھا جہاں صدیق اکبر نے اپنا پیر رکھا. اس نے ڈسنا شروع کیا، کئی مرتبہ ڈسا. آپ ذرا اندازہ لگائیں، چیونٹی انسان کو کاٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بچھو کاٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سانپ ڈس رہا ہے، سانپ کاٹ رہا ہے اور بار بار کاٹ رہا ہے. اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں کہ آپ کے چہرے انور پر پانی کا قطرہ گرا. نگاہ اٹھائی تو دیکھا ابو بکر رو رہا ہے. ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ شاید ابو بکر کو گھر یاد آ گیا، بچے یاد آئے، جائے پیدائش یاد آئی ہو. آپ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے، کہا ابو بکر خیر ہے، رو رہے ہو، طبیعت خراب ہے یا کوئی یاد آ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، آپ آرام فرمائیں. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سوراخ میں سانپ ہے اور اس ظالم نے بار بار ڈسا. عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، عزت دیکھیں. آپ نے کہا ابو بکر پھر مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا ہے اللہ کے رسول، ابو بکر کو سانپ کے ڈسنے کا درد قبول ہے، اللہ کے رسول کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے یہ ابو بکر کو برداشت نہیں. رضی اللہ تعالی. اس موقع پر غار کے دروازے پر ابو جہل آ کے کھڑا ہو گیا، مشرکین اور وہ کھوجی جو ساتھ تھا. حضرت صدیق اکبر کی نظر پڑی، کہا یا رسول اللہ مارے گئے، دشمن آ گیا، جن سے بچ کے نکلے تھے وہ تو خود آ گئے.
یہاں تک پہنچ گئے اور ابو جہل کے پیر نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، اور فرمایا لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں علماء نے ایک باریک نقطہ لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا سانپ کو پکڑو تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، تو اللہ نے کہا لا تخف خوف نہ کر۔ یہاں حضور کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر کو لا تحزن غم نہ کر۔ حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں ابو بکر خوف نہ کر، یہ کہہ رہے ہیں غم نہ کر۔ وجہ یہ ہے خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر حضور یہ کہتے ہیں نا لا تخف ابو بکر خوف نہ کر ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کی پڑی ہوئی۔ لیکن قربان جائیں صدیق اکبر پر کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا تحزن غم نہ کر۔ کیا مطلب؟ ابو بکر کو اپنی جان کی نہیں پڑی ہوئی، حضور کی تکلیف کا احساس تھا کہ اللہ کے رسول کو کچھ نہ ہو۔ فرمایا لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی ایک نقطہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو چھوڑ رہی تھی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ تو نے مروا دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے اللہ میرے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ قرآن کریم میں جا بجا حضرت ابو بکر کی شان بیان کی۔ ایک آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ ایک منافق اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا دیکھو ابو بکر دیکھو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تھپڑ مارا، وہ رونے لگا اور روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے دوست نے مجھے تھپڑ مارا۔ منافق بھی اس زمانے کے مانتے تھے کہ ابو بکر حضور کے دوست ہیں، ابو بکر حضور کے صحابی ہیں۔ اس زمانے کے منافق بھی مانتے تھے کہ ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا اور پوچھا ابو بکر تم نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ یہ کہتا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اس نے یہ بات کی ہے؟ ابو بکر نے کہا کی ہے۔ آپ نے اس منافق سے پوچھا ہاں بھائی تو نے یہ بات کی ہے؟ اس نے کہا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے یہ بات نہیں۔ ابو بکر سے کہیں گواہ پیش کر۔ اب ابو بکر کی صداقت بیان چاہ رہی تھی، اور آج اگر ابو بکر جھوٹا ثابت ہو جاتا تو قیامت تک نہ ابو بکر کو کوئی صدیق کہتا اور نہ دنیا میں کوئی صدیق پیدا ہوتا۔ اب گواہ کوئی نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں گواہ کہاں سے پیش کروں؟ جب یہ بات کر رہا تھا اس وقت ایک یہ تھا اور ایک میں تھا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی لقد قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سن رہا تھا جب یہ بندہ یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور میں غنی۔ اللہ نے گواہی دی ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ کیسا یہ گھرانہ ہے کہ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو اللہ نے سورہ نور کی آیات نازل فرما کے صدیقہ کائنات کی پاکیزگی بیان کی قرآن کے ذریعے سے۔ اور آج ابو بکر پہ آنچ آ رہی ہے تو آج اللہ نے قرآن نازل فرما کے ابو بکر کی شان بیان کی، ان کی پاکیزگی بیان کی اور اس بات کی گواہی دی کہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے ابو بکر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی
سورہ مائدہ کی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضور کے زمانے میں کوئی مرتد ہو جائے اور پھر اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ 30 سے 40 ہزار کے قریب لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، یمن کے اندر، مدینہ کے اندر لوگوں نے ارتداد اختیار کر لیا، کافر ہو گئے۔ لیکن میں یہاں ایک نقطہ بیان کرتا جاؤں، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، وہ اس کی آڑ میں یہ کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو لیکن حالت ایمان میں مرا نہ ہو، وہ صحابی نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ جتنے لوگ مرتد ہوئے ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں تھا، یہ منافق تھے، عام مسلمان تھے، ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ مرتد ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جب اعلان جنگ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر ٹھہر جائیے، ابھی یہ قدم نہ اٹھائیے، ابھی ہماری طاقت اتنی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے وہ نرم مزاج تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج کے تھے، بڑے بہادر تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر کی یہ بات سن کے کہتے ہیں اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جہالت کے دور میں تو بڑا بہادر ہوتا تھا اور آج اسلام کے دور میں تو کیوں بزدل ہو گیا؟ ابو بکر ان کے خلاف جنگ کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر تھے اور ان کی کمانڈ حضور نے اپنے زمانے کے اندر ان کے حوالے کی تھی۔ تو حضرت عمر نے دوسری رائے یہ دی کہ اے ابو بکر، اسامہ ابھی چھوٹا ہے، اتنی اس کی عمر نہیں ہے، آپ خالد بن ولید کو کمانڈ دے۔ کہا جس کو اللہ کے رسول نے کمانڈ دے دی ہے ابو بکر اس میں رائی بھر بھی کمی نہیں آنے دے گا۔ جو لشکر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں تیار کیا اسی کی کمانڈ میں اللہ کے رسول ابو بکر وہ لشکر بھیجے گا۔ چنانچہ وہ لشکر بھیجا، اس نے جنگ کی مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے جس میں 700 قرآن کے حافظ تھے۔ جب ان کے خلاف جنگ ہوئی اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ آیت سمجھ آئی کہ یہ آیت اللہ نے ابو بکر کے لیے نازل کی تھی کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور یہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے والے ہوں گے۔ بہت زیادہ شان صدیق اکبر کی قرآن نے بیان کی، وقت کی کمی ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ لمبی حدیث ہے لیکن میں صدیق اکبر پہ ہی اس کو روکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حبب الی من دنیا خلاص، مجھے 3 چیزیں دنیا میں بڑی پسند ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول اپنی پسند بیان کریں گے اور میں بھی آج اپنی پسند بیان کروں۔ تو کہا یا رسول اللہ بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا اب 3 خوشبو مجھے بڑی پسند ہے، اور حضور کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ اگر جس گلی سے آپ گزرتے ایک قطرہ بھی گر جاتا تو گزرنے والے سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزرے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی والصلاۃ، نماز مجھے بڑی پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مجھے وہ عورتیں پسند ہیں جو اپنی شوہر کی خدمت کرنے والی ہیں۔
فقام ابو بکر، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، وقال، کہنے لگے، حبب الی من دنیا ثلاث، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کروں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کریں گے، میں بھی بیان کروں گا، اور میری پسند ابو بکر کی پسند سے زیادہ ہوگی۔ ہر معاملے میں ابو بکر نمبر لے جاتا ہے، آج پسند کے معاملے میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر نے جب اپنی پہلی پسند بیان کی تو میں نے کہا ابو بکر تیرا مقابلہ کوئی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بیان کرو۔ کہا النظر الی وجہک، یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتا رہوں، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ ابو بکر کی پسند اللہ نے غار ثور میں پوری فرمائی کہ رج کے ابو بکر نے 3 دن میرے نبی کا چہرہ رج کے دیکھا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے اے ابو بکر میرے سارے جہاد لے لو، میری ساری نمازیں لے لو، میرے سارے روزے لے لو، حضور کے ساتھ گزارے ہوئے غار ثور کی 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو۔ تو صدیق اکبر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ساری دنیا کے لوگوں کی نیکیاں بھی مجھے مل جائیں، غار ثور میں گزرے ہوئے حضور کے ساتھ لمحات میں سے 1 لمحہ بھی کسی کو نہ دو۔ اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ دوسری پسند یہ بیان فرمائی اے اللہ کے رسول آپ حکم کریں اور آپ کے حکم پہ میں سب کچھ قربان کر دوں، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ صرف یہ نعرہ لگائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صدیق اکبر نے کر کے دکھایا۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول نے مال مانگا کہ ہے اللہ کے راستے میں کوئی دینے والا، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا۔ صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان ایک گٹھڑی کے اندر باندھ کے لے آئے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں یہاں تک کہ گھر کے جالے اتار رہے تھے۔ تو میں نے کہا جالوں کو کیا کرنا ہے، سب کچھ تو لے کے جا رہے ہیں۔ کہا عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ صفائی کے دوران سوئی مل جائے تو سوئی بھی دیوار میں لٹکا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول ابو بکر سے مال مانگے اور ابو بکر کے گھر میں سوئی بھی رہ جائے، یہ ابو بکر کو برداشت نہیں۔ سارا سامان لے کے آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا، ایک حضور کی خدمت میں لایا۔ میری گٹھڑی ابو بکر کی گٹھڑی سے بڑی تھی، اور آج میں اتنا خوش تھا کہ ابو بکر ہر معاملے میں تو نمبر 1 رہتا ہے، لیکن آج مال کے معاملے میں نمبر 1 ہوں، اس لیے کہ ابو بکر گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے لائے، گٹھڑی چھوٹی تھی۔ عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے لیکن گٹھڑی بڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ آج ابو بکر سے پوچھے وہ کیا لایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، بڑے فخر سے کہا یا رسول اللہ آدھا سامان گھر میں چھوڑا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں لایا، لیکن ذہن میرا یہ اٹکا ہوا تھا کہ حضور پوچھیں گے ابو بکر تو کیا لایا ہے، تو میرے بارے میں حضور کہیں گے کہ آج عمر آگے نکل گئے۔ لیکن حضور نے سوال ہی بدل دیا، اور سوال کیا کیا؟ عمر سے یہ پوچھا کیا لایا۔ اگر یہ سوال ابو بکر سے ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر جیت جاتے، لیکن سوال بدل گیا۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر تو کیا لایا ہے، حضور نے پوچھا ابو بکر چھوڑ کے کیا ہے۔ عمر سے پوچھا کیا لایا ہے، یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تو چھوڑ کے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا، سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ بعض روایات میں مفسرین نے یہ روایت قبول کی ہے، کمزور ہونے کے باوجود قبول کی ہے، اور فضائل میں یہ بیان ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سامان لے کے آئے تھے تو نیچے انہوں نے ایک ٹاٹ پہنا ہوا تھا، یعنی کپڑے بھی لے کر آ گئے تھے، اور جبرائیل آئے، جبرائیل نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل تو نے یہ لباس کیوں پہنا؟ کہا آج آسمان کے ہر فرشتے کو اللہ نے ٹاٹ پہننے کا حکم دیا۔ پھر کچھ لمحے کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ ابو بکر کو سلام دے رہا ہے۔ حضور نے کہا آپ دیکھیں کیا کیفیت ہوگی حضرت ابو بکر کی۔ حضور نے کہا ابو بکر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔
حضرت ابو بکر کہتے ہیں میری زبان سے اب کوئی بات نکل ہی نہیں رہی تھی کہ اگلا جملہ جو حضور نے کہہ دیا کہ جبرائیل کہہ رہا ہے ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے اللہ سے راضی ہو. سارے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں اور اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت سورہ لیل کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اس لیے ان کو عتیق بھی کہتے ہیں کہ لقب حضرت ابو بکر کا کہ یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی لوگوں سے اجر لینا ہے. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ ان سے خوش ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. یہاں بھی بڑا ایک باریک نقطہ ہے جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے اس سورۃ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ والا سوف یرضا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آیا ہے. اس کا ترجمہ یوں کریں کہ اے ابو بکر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا یا تجھے اتنا دے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے گا. آگے سورہ ضحیٰ نازل ہوئی تو سورہ ضحیٰ میں اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی ان قریب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ان دونوں آیات پہ اہل علم لکھتے ہیں کہ ان دونوں کو اکٹھا کرنے یا قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب اللہ تجھے بھی اور تیرے یار کو بھی اتنا دے گا کہ دونوں راضی ہو جاؤ گے. رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بار جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، یاد رکھیے گا حضرت صدیق اکبر مزاج شناس بھی تھے. وہ حضور کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. باقی صحابہ اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک حضور بولتے نہیں تھے، لیکن ابو بکر مزاج شناس تھے. حضور کو دیکھتے یا سنتے تو سمجھ آتے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. جب حجت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے آئندہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں، تو ابو بکر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ایسی کون سی بات کر دی ہے کہ ابو بکر رو رہے ہیں. لیکن جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا آپ نے وصال فرمایا سارے رو رہے تھے، ابو بکر حوصلے میں تھا. تو لوگوں نے پوچھا ابو بکر تو کیوں نہیں رویا؟ کہا میں نے پہلے اتنا رو لیا ہے، اگر آج بھی میں رو پڑتا تو رونے والوں کو خاموش کون کروائے گا، انہیں حوصلہ کون دے گا، انہیں تسلی کون دے گا. چنانچہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور جمعرات کے دن سے پیر کے دن تک شدید بخار میں، اور جمعرات کو آپ کو اتنا بخار تھا کہ روایات میں آتا ہے 1 سال تک جب بھی جمعرات آتی حضرت ابو بکر رونا شروع کر دیتے تھے. اور لوگ پوچھتے تھے آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا یہ وہ دن ہے جس دن میں نے اپنے نبی کو بخار میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا رضی اللہ تعالی. تو حضور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں عائشہ نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. آپ اٹھتے وضو آپ نے بنایا لیکن جو آپ اٹھنے لگتے اتنی کمزوری آ گئی کہ آپ گر جاتے اور غشی کا دورہ پڑتا بے ہوش ہو جاتے. کچھ لمحوں کے بعد پھر ہوش آتا، پھر پوچھتے عائشہ نماز کا وقت ہو گیا. یہ ہم سب کے لیے بھی ایک پیغام ہے. اللہ کا رسول ہے، دو جہان کا سردار ہے، لیکن نماز کی کتنی فکر ہے کہ روح مبارک پیر سے نکل چکی ہے، پاؤں سے نکلتی ہے نا روح مبارک نکل چکی ہے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ کا ترانا شروع ہے، اللہ تو اس سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے، آخری وقت ہے اور بار بار پوچھ رہے ہیں اے عائشہ نماز کا وقت ہو گیا. کچھ لمحوں کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ اب میں نہیں اٹھ سکتا تو آپ نے فرمایا عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا. تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے تو ہیں کہ میرے باپ کتنے نرم ہو ہیں، نرم مزاج ہے، ان کا دل کتنا کمزور ہے. آپ کسی اور کے ذمہ لگا دیں، عمر کو کہہ دیں، عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دیں. کہا نہیں، میں اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے. اور آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ فضیلت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے کہ امامت کے مصلی جیسے ہمارے ہاں آج تو کوئی اہمیت نہیں ہے، امام کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اس زمانے میں جب عبداللہ ابن مسعود جیسا عالم جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فقیہ عالم عبداللہ ابن مسعود ہے،
امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہے، حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں جنہیں بعد میں صحابہ وسیلے کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم قاری بزرگ آل بیت کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول اگر مصلی پہ کسی کو کھڑا کر رہے ہیں تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضور دنیا سے رخصت فرما گئے، مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ رو رہے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، غصے کے عالم میں کھڑے ہو کے کہنے لگے خبردار آپ کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سب تن سے جدا کر دوں گا۔ اس موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی بات نہیں مانی۔ پھر حضرت ابو بکر نے تقریر شروع کی اور کہا جو اللہ کے رسول کو اپنا خدا مانتا تھا وہ سن لے ان کا خدا فوت ہو گیا، اور جو اللہ کے رسول کو جو خدا کو خدا مانتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں ان کا خدا ہمیشہ کے لیے زندہ اور قائم رہنے والا۔ پھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیہ، جتنے رسول اس سے پہلے آئے ہیں وہ فوت بھی ہوئے، وہ قتل بھی کر دیے گئے۔ یہ آیت حضرت ابو بکر نے جب پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا ابو بکر مجھے آج پتہ چلا اس آیت کا مطلب کیا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے خلافت کو سنبھالا، اور خلافت کے بعد جتنا عرصہ وہ رہے وہ محاذ پہ رہے۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، مسلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا، لیکن صدیق اکبر کے خلافت نے خلافت راشدہ کی ابتدا رکھی، اسلامی نظام کا آغاز کیا، اور 30 سال تک جو خلافت راشدہ چلتی رہی ہے اس کی بنیادوں میں اگر کوئی مضبوطی تھی تو اس کی بنیادی وجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی آخری بات ہے کہ آج کے دور میں ہم ان اکابرین کو، صحابہ کرام کو، ان مقدس ہستیوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی خود بھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے وہاں حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ خدا کا تعارف ہمیں اللہ کے رسول نے کروایا ہے، اور اللہ کے رسول کا تعارف ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔